من هو الشیطان، کون ہے وہ شیطان؟ الشیطان فی لغت العرب کما قال ابو عبیدہ هو اسم لکل عامر ای شرس شدید عات من الجن والانس والحیوانات، وقال الطبری هو كل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن۔ الشیطان شیطان فی لغت العرب عربوں کی زبان میں، کما قال ابو عبیدہ جیسا کہ ابو عبیدہ نے کہا، لغوی ہے نحوی ہے، ہوا اسم وہ نام ہے، یعنی شیطان کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، نیم ہے، لکل عامر ہر عامر کے لیے، یعنی عامر کا لفظ ہے نا عمر سے ہے، عمر کس کو کہتے ہیں؟ لائف یعنی زندگی، تو عامر عمر والا، لیکن عامر اس شیطان کو بھی کہتے ہیں جو گھر میں رہنے والا ہوتا ہے۔ ای شرسن بدخلق، شدیدن بہت قوی، آتن سرکش، شرسن شدیدن آتن ایسا بدخلق قوت والا سرکش، من الجن والانس جو جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، والحیوانات اور حیوانوں میں سے، یعنی شیطان لفظ کا اطلاق جن، انسان اور حیوانات سب پر ہوتا ہے، لیکن سارے انسانوں پر نہیں ہوتا۔ کس پر؟ جو ان میں سے بہت سرکش ہو، بد اخلاق ہو، برا ہو۔ وقال الطبری اور طبری نے کہا، هو كل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء، کہ وہ نام ہے ہر سرکش کا، متمرد سرکش، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، والدواب بھی اور جانوروں میں سے، وكل شيء اور ہر چیز میں سے، یعنی ہر سرکش کے لیے لفظ شیطان استعمال ہوتا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے، شیاطین انس جن، یعنی کچھ انسان ہوتے ہیں اور کچھ جن ہوتے ہیں، اور وہ سب جو نبی کی نیک بات کرنے والے کی، حق کی طرف بلانے والے کی مخالفت کرتا ہے، وہ جو اس کا دشمن ہوتا ہے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی شیطان کون ہے؟ جو سرکش ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ کوئی حیوان ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر سرکشی پائی جاتی ہو اور حق کی مخالفت پائی جاتی ہو۔ اسی لیے انبیاء کے لیے جو دشمن تھے انسانوں اور جنوں میں سے، ان کو بھی شیاطین کہا گیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کیا کرتے ہیں یہ؟ سورۃ الانعام 112 میں آتا ہے، یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، جو دھوکہ دینے کی غرض سے خوش آئند باتیں، چکنی چپڑی باتیں ایک دوسروں کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے، سو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اور ان باتوں کو بھی جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یعنی انبیاء کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ آپس میں جن انسانوں کو، یعنی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ حق کی مخالفت کر سکیں۔ والشیطان الذی حذرنا اللہ تعالی منہ کثیرا فی القرآن هو ابلیس وجنودہ، وابلیس هو جنی خبیث خلقہ اللہ تعالی من نار ثم عصى وكفر وتمرد على خالقه فدأب على الكيد للإنسان ليغويه ويضله ويفسد عليه حياته ويخرجه من عز الطاعة إلى ذل المعصية والسير في ركاب الهوى والشهوات۔ والشیطان اور شیطان، الذي وہ جو، حذرنا اللہ تعالی منہ
جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، محتاط کیا ہے، کثیرن کثرت سے، فی القرآن قرآن میں، ہوا ابلیس و جنودہ، وہ اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس اور اس کے لشکر. یعنی جس شیطان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں اس کو ابلیس کہتے ہیں. ابلیس اور اس کی اولاد، یا ابلیس اور اس کے لشکر. وہ ابلیس، اور ابلیس جو ہے ہوا جنیٌ، وہ جنوں میں سے ہے، جن ہے. خبیث، ناپاک. خلقہ اللہ تعالی، اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نار، آگ سے. ثم عصا، پھر اس نے نافرمانی کی. وکفر، اور کیا معنی ہے کفر؟ انکار کیا، کفر کیا. وتمرد، اور سرکشی کی. علی خالقہ، اپنے خالق یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے پر، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی، بگڑ گیا. فدأب علی الکید، تو لگاتار چالیں چلنے لگا. للانسانی، انسان کے لیے. یعنی دائبین کا لفظ قرآن میں پڑھا نا آپ نے. تو دأب کا معنی ہوتا ہے لگاتار کوئی کام کرنا بغیر رکے، جان فشانی کے ساتھ، جان مار کے. تو دأب علی الکید للانسان، تو وہ مسلسل جان لگا کے انسان کے خلاف چالیں چلتا ہے. لیغویہ، تاکہ اس کو اغوا کر لے. ویضلہ، اور اس کو گمراہ کر دے. ویفسد علیہ حیاتہ، اور اس پر اس کی زندگی بگاڑ کر رکھ دے، یعنی انسان کی زندگی کو برباد کر دے، فساد سے بھر دے. ویخرجہ، اور وہ اس کو نکال دے. من عز الطاعۃ، اطاعت کی عزت سے. الی ذل المعصیۃ، گناہ کی ذلت کی طرف. والسیر فی رکاب الہوی والشہوات، اور چلا دے یا سوار کر دے خواہشات اور شہوات کی سواری پر. یعنی انسان کو خواہشات اور لذات میں پڑنے کی اس کے اندر ایک حص ہوتی ہے، اس کو اس راہ پر چلا دے. تو یہ دراصل شیطان کی کوششیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید میں خبردار کرتے ہیں. تو شیطان کون ہوا؟ خلاصہ کر دیتی ہوں. شیطان کا جو انہوں نے تعارف کرایا ہے اس کے دو حصے. ایک شیطان لفظ کا لغوی معنی بتایا گیا ہے کہ لفظ سے شیطان کا معنی کیا ہے. تو کیا معنی ہے؟ انسانوں، جنوں، حیوانوں میں سے کوئی بھی جو سرکش ہو، بدخلق ہو، بگڑا ہوا ہو. اوکے. قرآن میں جس شیطان کا ذکر ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس اور اس کے لشکر. ابلیس کن میں سے تھا؟ انسانوں میں سے تھا یا؟ بالکل، وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو بنایا کس سے؟ آگ سے. اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، سرکشی کی، انکار کیا، اور مسلسل انسان کے پیچھے دشمنی کرنے کے لیے چالیں چلنے لگا تاکہ اس کی زندگی خراب کر کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے، اس کو ہدایت اور اطاعت سے نکال کے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے اور اس کو خواہشات اور آرزوؤں کا بندہ بنا دے. یعنی انسان کے لیے مسلسل خواہشات کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا رہتا ہے. یعنی انسان کو اس بات کی طرف لگا دیتا ہے کہ وہ نہ اللہ کی مانے نہ کسی اور کی، بس صرف اپنے نفس کا بندہ بن جائے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وہی کرے جو اس کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. کیا سمجھ میں؟ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی جی بالکل. بہت ہی اچھا نکتہ ہے کہ شیطان جو مسلسل اپنے مشن میں دن رات لگا ہوا ہے اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ. تو اگر مجھے اس سے بچنا ہے تو اپنے اندر پھر حق پر استقامت اختیار کرنی ہوگی، ورنہ بچ نہیں سکتے اس سے. دیکھیں نا، جس درجے کا دشمن ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی قوت لانی پڑتی ہے، ورنہ تو آپ مار کھا جائیں گے. یہاں چونکہ ٹاپک ہے من هو الشیطان، تو شیطان کے تعارف میں چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں گی مختلف احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، تاکہ آپ اس کو پوری طرح پہچان جائیں. قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا. ابلیس کہاں رہتا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہے. ابلیس کا تخت، ابلیس کا ٹھکانہ، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ سمندر پر. اب یہ جو علامتیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ بہت ضروری ہیں اور ان کا مراجعہ بھی کرنا ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے. بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، یعنی وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں. بس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے اپنی فوجیں ہر طرف روانہ کرتا ہے. ابلیس کے لشکروں کے بارے میں سورۃ الکہف میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے. اس کی اولاد ہی اس کا لشکر ہے، اس کی مددگار ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. پھر یہ یاد رکھیے کہ شیطانوں کے لشکر بھی ہیں اور وہ گھومتے پھرتے ہیں اور فتنے ڈال رہے ہیں، لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک الگ شیطان بھی لگا ہوا ہے، مستقل ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. نفس الگ چیز ہے، یہ شیطان الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اس کا جن ساتھی مقرر کر دیا گیا. کبھی میں کسی سے جن کی کوئی بات کروں تو لوگ ایک دم ڈرنے لگتے تھے. میں کہتی اس وقت کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ڈرنا کس بات کا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، پس وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے. لیکن باقی عام انسانوں کے لیے ان کا جن ساتھی جو ہے وہ ان کو بری راستوں کی طرف ہی لے جاتا ہے اور وہ خواہشات کے راستے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ غیرت آئی. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیا تمہیں غیرت آئی ہے؟ یعنی تم نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ یعنی شیطان نے تمہارے دل میں یہ سارے وسوسے ڈالے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ اب آپ دیکھیے اچھے سوال کرنے والے کے سوال سے کتنا علم حاصل ہو جاتا ہے نا. تو کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ پہلے تو انہیں اپنی فکر ہوئی پھر ہر ایک کی ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ایک اور اچھا سوال. آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا. لہذا ہم میں سے کسی شخص کو اپنے آپ کو بہت نیک اور پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی the moment آپ سمجھیں کہ میں سب کچھ جان گئی ہوں، پرفیکٹ ہو گئی ہوں، اسی وقت شیطان آپ کے دل میں اس خیال کے ساتھ وہ بہت کچھ بگاڑ کر دے گا. تو کتنا ڈرنے کی بات ہے نا کہ ہر وقت ایک دشمن ساتھ لگا ہوا ہے. تو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کسی وقت بھی غفلت میں نہیں جانا چاہیے. اب شیطان کے حلیے کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیں. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال پراگندہ تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اڑ رہے تھے، گندے اور اڑے ہوئے اور کنگھی نہیں کی ہوئی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے نکل جانے کا اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جاؤ. آپ کی مراد یہ تھی کہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو ذرا درست کر کے آؤ. اس آدمی نے ایسا ہی کیا. واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گویا کہ وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا حال حلیے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ شیطان کے بال بکھرے ہوئے, پراگندہ, اڑے ہوئے, ایک بھونڈی شکل والا ہے. شیطان کے سر کا ذکر قرآن میں ملتا ہے, طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. جہنم کی تہ سے ایک درخت جو تھور کا درخت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر, وہ بھی ایسے یعنی کانٹے نکلے ہوئے نا اس میں سے بکھرے ہوئے. پھر شیطان کے سینگ بھی ہیں, اس کا ذکر بھی ملتا ہے حدیث میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے, ایسٹ کی طرف, کہ بے شک فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے. سینگ یعنی سینگ نمودار ہوتا ہے. اسی طرح شیطان کا لعاب دہن بھی ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں نا, من نفخہ و نفثہ, یعنی شیطان کی پھونک اور شیطان کے تھتکارنے سے. ایک ہوتا ہے نا پھونک مارنا, تو پھونک کے ساتھ منہ سے کوئی وٹنس باہر نہیں آتی, یعنی کچھ نکلتا نہیں ہے, صرف ہوا آتی ہے ایسے کر کے. لیکن جو تھتکارنا ہوتا ہے اس میں ہوا کے ساتھ منہ سے چھینٹے بھی آتے ہیں. تو شیطان انسان کے اوپر پھونکتا بھی ہے اور تھتکارتا بھی ہے, تو اس کا لعاب بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ نماز میں شیطان کے تنگ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی تنگ کر رہا تھا نماز میں, حتیٰ کہ اس کے منہ سے نکلنے والے تھوک کی ٹھنڈک مجھے اپنی 2 انگلیوں, انگوٹھے اور 7 والی انگلی کے درمیان محسوس ہوئی. یعنی جب آپ اس کا گلا دبا رہے تھے تو اس کی تھوک نکلنے لگی اور وہ آپ کی انگلی کو ٹچ کی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. شیطان کی ناک بھی ہے, نوز. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو شک چھوڑ کر یقین پر بنا کرے. یعنی اگر آپ کو شک ہو گیا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 1 پڑھی ہے, مثلا فجر کی نماز میں, تو اب آپ اس کو 2 نہیں بنائیں گے, کیا بنائیں گے؟ 1. پھر جب اسے نماز مکمل ہو جانے کا یقین ہو جائے تو آخر میں 2 سجدے کر لے. اگر اس کی نماز مکمل ہو گئی تھی, یعنی 2 پڑھی تھی اور 1 تیسری پڑھ لی, تو 1 زائد رکعت بن جائے گی اور وہ نفل ہو جائے گی اس کی. اور اگر کم تھی تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. انسان اطمینان سے پھر نماز مکمل کرتا ہے. اور 2 سجدوں سے شیطان کی ناک خاک آلودہ ہو جائے گی, یعنی ذلیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں سجدہ سہو کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے, اور جب انسان نماز میں بھول جائے تو اپنی نماز کو مکمل کیسے کرے اس کا طریقہ بھی معلوم ہو رہا ہے. شیطان کی انگلی کا ذکر بھی آتا ہے حدیث میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان اپنی انگلی کے ساتھ کچوکے لگاتا ہے, یعنی انگلیاں چبوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کو نہیں مار سکا تھا کچھ. شیطان انسانی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے, جنات بھی کر لیتے ہیں نا, تو شیطان بھی کر لیتا ہے, یعنی انسانی شکل میں بھی آتا ہے. کوئی حدیث یاد ہے جس میں آپ کو پتا ہو کہ شیطان انسانی شکل میں کسی کے پاس آیا تھا؟ گڈ, شابش. حضرت ابو ہریرہ کے پاس جب وہ نگرانی کر رہے تھے کس کی؟ بیت المال میں اناج کی. کون سا اناج تھا وہ؟ صدقہ فطر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر کیسے دیا جاتا ہے؟ جی ہاں, افضل یہی ہے. ہم لوگ تو پیسے دے کے جان چھڑاتے ہیں, ورنہ افضل یہی ہے کہ انسان اناج کی شکل میں یا پنیر. anyway, تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس شیطان اس دن انسان کی شکل میں آیا اور چوری کر رہا تھا, تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو آخر میں کس چیز پہ چھوڑا؟ ایک بات کر کے. وہ بات کیا تھی کہ میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں, اگر تم رات کو پڑھ لو تو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا.
وہ کون سی آیت تھی؟ آیت الکرسی. بالکل صحیح ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر بتایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس کی سچی ہے. اور اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ابو ہریرہ کو ایک اچھی بات کیوں بتائی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابو ہریرہ کس چیز کے شوقین ہیں اور کس چیز کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ دیں گے. یعنی شیطان جب انسان کو خوب پہچانتا ہے کس انسان کی کیا ویکنس ہے، کس انسان کی کیا پرائرٹی ہے، اس کو کس راستے سے مار دے سکتا ہوں. تو یہاں تو خیر اس نے اپنے آپ کو چھڑانا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں. تو اس سے وہ ڈرا اور اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بس تم مجھے اس پہ چھوڑ دو. تو انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طرح بعض اوقات شیطان کچھ انسانوں کی یا کچھ چیزوں کی شکلیں دھار لیتا ہے اور اس طرح انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. دجال کے فتنے میں آتا ہے نا کہ دجال انسان سے کہے گا کہ بتاؤ اگر میں تمہارے بھائی اور ماں اور باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں. تو وہ ان کے مرے ہوئے ماں اور باپ اور ان کی شکل میں یعنی شیطان سے مدد لے کے شیطانوں کو ان کی شکل دے کے لوگوں کے سامنے کرے گا اور اس طرح لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ شوبدہ بازی کرتے ہیں. شوبدہ بازی کیا ہوتی ہے؟ ہپناٹائز کر دینا یا پھر یہ کہ ایسے کرتب دکھانا، بعض اوقات انسان کو جانور کی شکل میں دکھانا. تو یہ جادو اور جنات اور شیاطین کی مدد سے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. کچھ تو ٹرکس ہوتے ہیں لیکن کچھ صرف ہاتھ کی مہارت نہیں ہوتی بلکہ اس میں شیاطین بھی انوالوڈ ہوتے ہیں اور وہ شیطان انسانی شکل یا اس خاص چیز کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، کہتے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یہ چیز، تم کیسے کہتے ہو؟ بعض لوگ جاتے ہیں نا وہ جادوگروں کے پاس اور وہ ان کو باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں چیز ہے جس کی شکل میں تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے وہ بہت سے پیسے بٹور لیتے ہیں ان سے. تو انسان جب اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ دراصل شیطانی عمل ہوتے ہیں، شیطانی کام ہوتے ہیں. شیطان مختلف چیزوں کی شکل میں وہ چیزیں بنا لیتا ہے. شیطان سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مدینہ میں جنات کا ایک گروہ مسلمان ہو گیا ہے، بس جو ان گھریلو سانپوں میں سے کسی کو دیکھے تو اسے 3 دن کا اعلان کر دے، پھر اگر اس کے بعد بھی سامنے آئے تو مار ڈالے کیونکہ وہ شیطان ہے. غور سے سنیے، کیونکہ جنات سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو عموماً جب کوئی کسی سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کے لیے دوڑتا ہے. تو مدینہ میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے تھے تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو فوراً سانپ مارنے سے منع کر دیا. کیا کہا؟ 3 دن تک اعلان کرے کہ تم چلے جاؤ اور اگر 3 دن کے بعد آئے تو وہ بے شک مار دے کیونکہ وہ شیطان ہے، ورنہ نہ مارے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جن ہو. سمجھ آ؟ کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کو گدھا، کالا کتا اور عورت کاٹ دیتے ہیں جبکہ اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کچھ نہ رکھا ہوا، نہیں بالکل اس کے آگے سے گزر جائیں. عبداللہ بن سامت نے کہا کالے کتے کا کیا معاملہ ہے؟ سرخ یا زرد یا سفید کے مقابلے میں، نہیں سرخ کتا لال براؤنش ہوتا ہے یا سفید کتا، اس کا ذکر کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھتیجے میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہے، یعنی شیطان اب جب کتے کی شکل میں آتا ہے تو کالے رنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر کتا شیطان نہیں ہو سکتا لیکن وہ بالکل فل بلیک کتے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ شیطان کی نسل میں سے، یعنی اونٹوں کا شیطان سے ایک تعلق ہے یا جنات سے ایک تعلق ہے. برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اونٹ کے بیٹھنے کی جگہوں میں نماز نہ پڑھو اس لیے کہ وہ شیطانوں میں سے ہیں. یعنی اونٹ کیا ہیں؟ شیطانوں میں سے ہیں. فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کے نام بھی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نام آب ہے. آب
الف مدہ اور بے، جیسے آب پانی کے لیے ہوتا ہے نا. مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے کہا آب. ابن عمر نے کہا آب کیا ہے؟ بے شک آب تو شیطانوں میں سے ایک شیطان کا نام ہے جو اس نے چھینک اور الحمدللہ کے درمیان داخل کر دیا ہے. یعنی چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا نہیں کہنا چاہیے؟ کسی شیطان کا نام یا کچھ اور نہیں بات کرنی چاہیے. تو بیٹے کو چھینک آئی اور اس نے کیا کہا آب. اسی طرح بعضوں کا چھینک آتے تو ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ایکسکیوز می یا کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں. تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ چھینک آنے کے فوراً بعد کیا کہنا چاہیے؟ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے. تو ان کے بیٹے نے الحمدللہ کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا؟ آب. تو آپ نے کہا یہ تم نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ تو شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. شیطان نے الحمدللہ اور چھینک کے بیچ میں یہ داخل کر دیا. نماز میں بھی شبہ ڈالتا ہے شیطان. اس کا نام کیا ہے؟ خنزب. یس. عثمان بن ابو العاص، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو. یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار دھیان ہٹ رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ اپنے دل کی طرف تھتکار دیں، اس طرح کر کے. وہ کہتے ہیں صحابی عثمان کہ بس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا، یعنی میرے وسوسے ٹھیک ہو گئے. کئی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اتنے خیالات آتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، حتیٰ کہ قرات کرنے میں بھی دشواری ہو جاتی. ایک سورت جو آپ کو پانی کی طرح رواں ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا، پھر اٹک جاتے ہیں، پھر اٹک جاتے ہیں. تو یہ دراصل شیطان انسان کی قرات میں خلل ڈالتا ہے. تو ایسے میں انسان کو رک کے تھتکار کے پھر دوبارہ شروع کرنا چاہیے. شیطان ہنستا بھی ہے. کب ہنستا ہے کچھ پتہ؟ جب جمائی آتی ہے اور انسان اس میں کر کے منہ کھول دیتا ہے تو اس پر وہ ہنستا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جمائی کو ناپسند کرتا ہے. لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رہے اور ہاں ہاں نہ کرے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے. شیطان روتا بھی ہے. کب؟ جب انسان آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، یعنی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے. خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں جیسے رمضان میں تراویح کے دوران امام قرات کرتے کرتے آیت سجدہ پر نیچے جاتا ہے سجدہ کرنے کے لیے اور سب لوگ پیچھے، وہ کتنی اچھی دل کی حالت ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دم اللہ کے آگے جھک گئے، ساری کائنات جھکی ہوئی، ہم بھی جھک گئے. تو اس موقع پر شیطان روتا ہے. کیا کہتا ہے؟ افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے. شیطان چیختا چلاتا بھی ہے، چیختا چلاتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے. کچھ پتہ ہے کب؟ عرفات میں جب لوگوں کی بہت زیادہ بخشش ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی اس شخص کو بھٹکایا اور آج اس کی بخشش ہو گئی، یعنی میرا تو کیا کرایا سب ضائع گیا. شیطان مایوس بھی ہوتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ترمذی کی، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی پوجا کریں گے، لیکن وہ ان کی آپس میں لڑائی سے مایوس نہیں ہوا. لوگ ہوتے ہیں نا نیک نمازی، اچھے اچھے کام کرنے والے، تو وہ نمازی لوگوں کی نماز کی وجہ سے مایوس ہے کہ یہ اب صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے مایوس نہیں کہ یہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپس میں لڑیں گے، بلکہ زیادہ ہی لڑتے ہیں. تو اس میں بڑا ہوپ فل ہے. وہ کہتے پڑھ لو نمازیں، لیکن اس کے لیے لڑائی کرانا آسان ہے، آپس میں جھگڑے کروانا.
لیکن کچھ لوگوں سے شیطان ڈرتا ہے. کس سے؟ حضرت عمر سے اور ان جیسوں سے. شیطان کی رہائش کہاں ہوتی ہے؟ کہاں رہنا پسند کرتا ہے؟ ابلیس کی تو ایک سمندر پر ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان جو پھر گھروں میں رہتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ جی قضاء حاجت کی جگہوں پر، ٹوائلٹس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے، یعنی ٹوائلٹ میں جائے، تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے. اسی طرح وہ گھومتے پھرتے بھی ہیں، آسمان میں جا کر بھی جگہ بناتے ہیں اور وہاں سے خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں جو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. پھر شیطان کی مجلس بھی ہوتی ہے. شیطان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں رات گزارتا ہے، ان کا کھانا بھی کھاتا ہے جب وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، تو میرا رزق کس میں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے، وہاں تیرا رزق ہے. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. پھر شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے چیز لے، دائیں ہاتھ سے دے. اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ لین دین میں، کھانے پینے میں، اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ استعمال کرے. شیطان کے نکلنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے چوپایوں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ شام کا اندھیرا گہرا ہو جائے، یعنی شام کا اندھیرا چلا جائے، رات ہو جائے. کیونکہ شیاطین سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا شروع ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلتے ہیں. البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یعنی جب اندھیرا ختم ہو جائے، رات ڈارک ہو جائے تو پھر جا سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں. لیکن این وہ جو بیچ میں گرے ایریا ہوتا ہے نا، یعنی نہ دن کی روشنی نہ رات کا اندھیرا ہے، وہ ٹائم جو ہے اس میں بچوں کو باہر لان میں، گھر کے صحن میں ادھر ادھر نہیں کھیلنا چاہیے. پھر شیطان کے اڑنے کا وقت بھی وہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ابتدائی شب میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیا کرو، اس وقت شیاطین اڑتے پھرتے ہیں. اور جو انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، صرف ظاہر میں ساتھ ہی نہیں ہوتا، اندر بھی گھس جاتا ہے انسان کے. انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے بے شک شیطان انسان کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. منہ کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے تو وہ حسب طاقت اپنا منہ بند رکھے، ورنہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا. نماز سے غافل ہو کر سونے والے کے کان میں پیشاب کرتا ہے. شیطان انسان کے سر کے جوڑے پر بیٹھتا ہے. ابو سعید مقبوری سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی گھسا رکھی تھی، یعنی بال لپیٹ کے یہاں اکٹھے کر رکھے تھے. تو ابو رافع نے اسے کھول دیا. اس پر حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم نے میرے بال کیوں کھول دیے. ابو رافع نے ان سے کہا اپنی نماز پڑھیے، غصہ نہ کیجیے. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے. یعنی جو بال اونچے کر کے یہاں باندھ دیے جاتے ہیں نا، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا بچوں کو کندھوں پہ بٹھا لیتے ہوں تو وہاں بیٹھ جاتا ہے آ کے. تو یہ تھا شیطان کا کچھ تعارف. اب آپ کی باری ہے، کچھ کہیے. جی فرمائی. اگر بال سمیٹ کے اوپر کر لیے تو اور بات ہے، لیکن وہ اس کو لپیٹ کے باقاعدہ اس کو اونچا کر کے ہمپ کی طرح بنانا. کیچر لگا سکتے ہیں. جی کیچر لگا سکتے ہیں اکٹھے کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ
ضرورت کے تحت لگائیے، یعنی الگ اٹھا ہوا سر جو ہے وہ خواتین کے لیے ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اور ان کی صفت کیا بتائی گئی؟ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی پیچھے سے خوب اٹھے ہوئے. تو یہ ناپسندیدہ شیپ ہے. ٹھیک جی. یہ آپ نے اس بارے میں بات کری کہ کالے کتا ایک شیطان ہے، کہ سارے کے لیے تو نہیں وہ ہو سکتا نا؟ سارے نہیں ہو سکتے، لیکن جب شیطان کتے کی شکل اختیار کرتا ہے تو کالے کتے کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن جتنے ایکسٹریمسٹ ہیں ورلڈ کے اندر یہ تو یہی سمجھ گئے سارے کتے کالے جو ہیں وہ شیطان ہیں. یہ نہیں یہاں کہا انہوں نے گیا. تو مار ڈالنا ہے. ایکسٹریمسٹ کو چھوڑیں، ہم اپنی بات کریں. دیکھیے اس وقت جو بات بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اوتھینٹک احادیث پر بیسڈ ہے، رائٹ؟ یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. آپ نے اپنے پاس سے کوئی باتیں نہیں بتائیں. آپ نے جو بتایا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، تاکہ انسانوں کو خبردار کر دیں، انسانوں کو ہوشیار کر دیں، بتا دیں کہ تمہارا دشمن کس کس شکل میں تمہارے سامنے آئے گا. تو وہ ایک پہچان ہمیں بتائی گئی ہے، رائٹ؟ تاکہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں. اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ سب کو قتل کرنا شروع کر دو. اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم اگر ایسی کوئی چیز دیکھیں، جیسے سانپ دیکھیں، تو کیا کریں؟ محتاط رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن کو اردو زبان میں بھی کس طرح سمبلائز کیا جاتا ہے؟ آستین کا سانپ. یعنی سانپ کا لفظ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سانپ کو انسان مار دے، کہ کیا پتا یہ شیطان ہو. نہیں، ہمیں یہ بتایا ضرور گیا کہ شیطان وہ شکل اختیار کر لیتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اور سانپ کو دیکھ کے ہر شخص ڈرتا ہے، اور سانپ کو دیکھ کے ہر ایک کو کیا فکر ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کاٹ نہ لے. تو یہ ہمیں محتاط کرنے کے لیے بتائی گئی کہ کس کس شکل میں وہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے، ورنہ تو وہ نظر نہیں آتا. جی. جو اونٹ ہے وہ بیسکلی بڑا اچھا اور پاکیزہ جانور سمجھا جاتا ہے، تو یہ اونٹ کی نسل سے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اونٹ کی نسل سے نہیں، یعنی انہا من الشیاطین، یعنی شیطان کی اصل اور اونٹ کی اصل آپس میں کہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ اونٹ جو ہے بہت کام کا، فائدے کا ہے، لیکن اس کا جو کینہ ہے اور اس کی جو دشمنی اور عداوت ہے، شیطان کی بھی دشمنی اور عداوت اور اونٹ کی بھی دشمنی اور عداوت، ان دونوں صفات میں وہ آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ باتیں جو وحی کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہیں یہ علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے بارے میں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اس سے آگے جو چیز ہمیں نہیں بتائے گی ہم صرف قیاس نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور سوچ سکتے ہیں آپ نے یہ بات ہمیں کیوں بتا دی؟ صرف اس لیے بتا دی تاکہ ہم وہاں محتاط ہو جائیں، جب اونٹ کی سرکشی کو دیکھیں یا ایسی تمام چیزیں دیکھیں تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ جو اس کے اندر دشمنی کی خصلت ہے اس کا کوئی تعلق ہے اس بڑے دشمن کے ساتھ بھی. ٹھیک. اصل میں غور کے قابل نقطہ یہی ہے کہ دشمن ہے، پہچان ضروری ہے، اور پہلے دن سے دشمنی کر رہا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. جی. دیکھیے عامر کا لفظی معنی ہوتا ہے لمبی عمر والا، تو اس نام میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کسی کا نام عامر ہے، صحابہ کے نام بھی تھے، آپ نے ان کو تبدیل نہیں کیا. لفظ عامر کوئی برا لفظ نہیں ہے. عامر کا لفظی معنی ہے عمر والا، لمبی عمر والا. نام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی عمر لمبی. لفظ عمر کیا ہے؟ حضرت عمر، عمر از ایج، عمر. اور عمارہ کہتے ہیں آبادی کو. زندگی ہوتی ہے تو آبادی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو جنوں کو عوامر کیوں کہتے ہیں؟ عامر کی جمع عوامر ہے، کیونکہ وہ لمبی عمروں والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جنات کی عمریں عام طور پر انسانوں کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہیں. اور گھر میں رہنے والے کو عامر کیوں کہتے ہیں؟
کیونکہ وہ جس گھر کو ڈیرا بناتے ہیں پھر وہ طویل عرصے تک وہاں رہتے ہیں. انسان چلے جاتے ہیں, وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں, کوئی اور گھر لیتا ہے, پھر وہ اس میں کھٹ پٹ سنتا ہے, پھر پریشان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے لگتا ہے یہاں کوئی اور مخلوق بستی ہے. یہ باتیں کبھی سنی کہ نہیں؟ تجربے مشاہدے میں آتی ہیں نا. اور کئی دفعہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں. بالکل ریسنٹلی اسی ویک کا واقعہ میرے ساتھ ہوا. میں ایک سفر میں تھی تو ہوٹل میں رہنا پڑا. تو سو رہی تھی لیکن عجیب سا شور ہو رہا تھا, لگتا تھا کوئی اندر آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. ویسے بھی ہوٹل میں آپ کو پتا ہے ذرا سا ڈر سا ہوتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے یا کچھ. تو جو میرے ساتھ تھی میں نے ان کو اٹھایا, میں نے کہا کہ یہ کون ہے اور کیا شور ہے. میں نے کہا کیا تم ابھی گئی تھی اندر واش روم؟ کہتے نہیں میں تو نہیں گئی, یہ تو ویسے ہی کوئی شور ہے. میں نے کہا اچھا کوئی ہوگا, ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے, ہمیں کیا فکر, جو مرضی ہو. اس کے بعد تیل کی شیشی تھی, اس کو لگانا تھا تھوڑا سا, وہ لیے اور اس کے ڈھکن کھول کے تیل لگا کے شیشی یہاں رکھ دی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو شیشی غائب ہے. ہر چیز چھان ماری کیونکہ ہم 2 لوگوں کے سوا کوئی کمرے میں نہیں تھا, لیکن شیشی نہیں ملی. میں نے کہا شاید چائنا میں زیتون کا تیل نہیں ملتا, تو انہیں شدید ضرورت تھی. کہ یہ تو اب جانے ہی والے ہیں تو ان کا تیل ہی رکھ لیتے ہیں. تو ایسے ہم ہنسی مذاق کرتے رہے. تو جو میرے ساتھ بچی تھی وہ چائنیز بولتی تھی, وہیں کی تھی. تو میں نے کہا کہ تم اس طرح کرو, اپنی زبان میں بولو کہ ہماری شیشی واپس کرو, ہمیں بھی ضرورت ہے اپنا تیل. تو بہرحال اس طرح کی بعضوں کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ ایک چیز رکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتی, اور پھر اس کے بعد وہ وہیں پڑی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں حیرت کی بات ہے, میری آنکھوں کو دھوکا ہوا, یہ کیا ہوا. پھر آپ کہتے ہیں شاید میرا وہم تھا, چھوڑو اس بات کو جانے دو, چھوڑ ہی دینا چاہیے, ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس طرح کے واقعات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی خاص چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں سے کوئی گزر رہا تھا. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی تو وہم ہوتا ہے اور لیکن کبھی حقیقت بھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شیطان تو جسم کے اندر بھی گھوم رہا ہے اور ساتھ بھی ہے اور اڑ بھی رہا ہے اور گھروں میں رہ بھی رہا ہوتا ہے, اور طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے اس کو عامر کہتے ہیں. تو اب یہ سوال نہ کرتی تو اچھا ہی تھا, ایسے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں.